بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے انفارمیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں سیاچن گلیشیئر کے بارے میں بات کروں گا جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا گلیشیئر ہے۔ اس گلیشیئر کی بلندی کتنی ہے، یہاں پر افواج پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسی کون سی وجہ تھی کہ بھارت نے اس گلیشیئر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک رائے انفارمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب۔ بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور سیاچن کے ارد گرد آباد علاقوں کی زبان بلتستانی ہے۔ اس علاقے میں پاکستان کی کرنسی چلتی ہے۔ سیاچن پاکستان کا دوسرا بڑا گلیشیئر ہے۔ سیاچن 16,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ تمام جگہ برفیلی ہے۔ سخت سردی میں درجہ حرارت -50 سے -30 ڈگری تک رہتا ہے۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی یہاں کی سردی برداشت نہیں ہوتی۔ سیاچن گلیشیئر کو سب سے پہلے ڈاکٹر سیف لانگ نے دریافت کیا تھا۔ ساری دنیا میں سیاچن گلیشیئر کو پاکستان کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے دنیا بھر کی جتنی بھی کوہ پیما جماعتیں اس علاقے کی چوٹیاں سر کرنے کے لیے آئی تھیں، انہوں نے حکومت پاکستان سے ہی اجازت نامے لیے تھے۔ پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سیاچن گلیشیئر پاکستان کا ہی حصہ ہے۔ سیاچن گلیشیئر کی کشمیر کی طرف سے 16 سے 22,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پاکستان کی طرف سے سیاچن گلیشیئر تک جانے کے لیے گلگت سے اسکردو اور پھر اسکردو سے آگے ڈمسم کا میدانی علاقہ آتا ہے۔ یہاں سے سیاچن گلیشیئر 18,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ڈمسم سے آگے گوما کا علاقہ آتا ہے، پھر درہ سالدورا، پھر درہ بیلا فونڈا، اس کے بعد درہ گیانگ سے ہوتے ہوئے سیاچن تک جایا جاتا ہے۔ لیکن سیاچن پر پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ یہاں پر ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، حوصلے بار بار ہار جاتے ہیں، ارادے ٹوٹ ٹوٹ کر بنتے ہیں۔ ٹھنڈی اور یخ بستہ ہواؤں میں چلنا اتنا دشوار ہوتا ہے کہ یہ سفر کئی دن اور کئی راتوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ یہاں پر عام دنوں میں درجہ حرارت -25 سینٹی گریڈ سے بھی کم ہو جاتا ہے اور پھر رات کے وقت تو اور بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں سیدھی اور سپاٹ چڑھائیاں برف سے اٹی پڑی ہیں اور چلتے ہوئے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے بلکہ برف میں دھنس جاتے ہیں۔ یہاں پر آکسیجن کی بے حد کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے اور قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس علاقے میں ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کے بعد اس کا انجن بند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہاں پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسے اسٹارٹ ہی رکھا جاتا ہے۔ اگر انجن بند کر دیا جائے تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دوبارہ انجن سٹارٹ ہی نہ ہو۔ سیاچن کے محاذ پر فوجیوں کے لیے فائبر گلاس کے چھوٹے خیمے نصب ہیں۔ اس جگہ ایک فوجی جوان کو جو وردی پہننے کے لیے دی جاتی ہے اس کی قیمت $4,000 ہوتی ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت 6 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جوتے بھی خاص قسم کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ امریکہ سے منگوائے جاتے ہیں۔ ایک جوڑے کی قیمت تقریباً $8,000 ہوتی ہے۔ یہ وردی مشکل سے 6 ماہ چلتی ہے۔ فائبر گلاس کے خیموں میں مسلسل مٹی کے تیل کا چولہا جلتا رہتا ہے۔ اگر تمام احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں تو سیاچن پر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ یہاں پر فوج نے آپس میں رابطے کے لیے ٹیلی فون لائنیں بچھائی ہوئی ہیں جو کہ کئی فٹ برف کاٹ کر بچھائی گئی ہیں۔ سیاچن گلیشیئر کی لمبائی 75 کلومیٹر سے زائد اور چوڑائی 5 کلومیٹر ہے۔ سیاچن گلیشیئر سے K2 کو بھی راستہ جاتا ہے۔ ناظرین، سیاچن گلیشیئر میں اتنی سردی ہوتی ہے اگر ہاتھ بھی بغیر دستانے کے کسی چیز سے لگ جائے تو ہاتھ کا دوران خون رک جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے خون جم گیا ہے اور ہاتھ سن ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو سنو بائٹ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے اور بالآخر اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ ناظرین، سیاچن گلیشیئر تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو وہ ہے جو اسکردو سے ہو کر جاتا ہے اور دوسرا لداخ سے جاتا ہے۔ پاکستان اور چین کی سرحد پر واقع درہ کرلی سیاچن گلیشیئر کا سورس ہے۔ 1978 سے قبل سیاچن کی کوئی سیاسی اور فوجی اہمیت نہیں تھی، مگر جب شاہراہ قراقرم کی تعمیر مکمل ہونے کے چند ماہ بعد اس علاقے میں بھارت نے اپنی نظریں لگانا شروع کر دی۔ 1983 میں بھارت نے سیاچن کا جائزہ لینے کے لیے خفیہ طور پر ایک فوجی دستہ اس علاقے میں بھیجا تھا۔ اس کے بعد 1984 میں بھارت نے اچانک اس گلیشیئر پر اپنی فوجی چوکیاں قائم کر لی، چونکہ یہ علاقہ غیر آباد اور انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے آمد و رفت بھی نہیں تھی، اسی لیے پاکستان کو بروقت اس کی خبر نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن پاکستانی کوہ پیما محمد حفیظ نے اس علاقے میں بھارتی فوجیوں کو کیمپ لگاتے دیکھ لیا تو وہ چپکے سے واپس آ کر پاکستان کو اطلاع دے دی، جس پر پاکستانی آرمی نے فوری کارروائی کی اور سیاچن پر باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ بھارت کی 5 چوکیوں میں سے 3 پاکستانی جوانوں نے چھین لی۔ یہ دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ ہے جہاں پر انسان کو انسان سے لڑنا پڑتا ہے، وہاں موسم کے بے رحم تھپڑوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس علاقے میں ہیلی کاپٹر پر 1 گھنٹے کا خرچ تقریباً $30,000 ہو جاتا ہے۔ سیاچن کے محاذ پر متعین اکثر فوجی جوانوں کو شدید قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جن میں برین اوڈیم کے حملے شامل ہیں۔ ان میں جسم کے حصے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر انسان کے پھیپھڑوں میں، خون کی نالیوں میں ہوا کا
दबाव बढ़ जाता है और खून फेफड़ों की नालियों से बाहर आ जाता है। इस तरह फेफड़ों में खून भर जाता है, खून के सुर्ख ज़रात फेफड़ों के अंदर रह जाते हैं और पानी बाहर आ जाता है। ऐसे मरीज को फौरी तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वरना मौत वाक़या होने का शदीद खतरा होता है। शदीद बर्फबारी की वजह से यहाँ पर जवानों के हाथ और पाँव भी ज़ाया हो जाते हैं। सियाचिन के महाज पर मुतअय्यन भारतीय फौज का यौमिया खर्च 2 करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान का खर्च इससे कम है। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।